السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا آج ہم نے جو ہے حدیث نمبر 18 کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا جی آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من اخبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ من جس شخص نے اخبرت غبار آلود کیے قدماہ اپنے قدم فی میں سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں حرمہ اللہ تو حرام کر دیا اس کو اللہ نے علی اوپر نار آگ کے اوپر۔ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تشریح دیکھیے، بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس پر اس کے لیے اجر اور قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت وغیرہ کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس راستے میں اس کے غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے قدم کو اٹھانے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے یا تو دعوت دینے کے لیے دین کی، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا پھر اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، یعنی کہ دین کے کسی بھی کام کے لیے اگر وہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ جو یہاں پہ جس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی عمل ہیں، جتنے کہ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے، انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام، یعنی کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو جب وہ نکلتا ہے اور اس کے قدموں جو ہے وہ غبار آلود ہوتے ہیں، قدموں میں تھکاوٹ آتی ہے، یعنی کہ محنت کرتا ہے جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جہنم کی جو ہے آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے زیادہ جو اس چیز کی حامل چیز ہے، اس اہمیت کی جو حامل چیز ہے وہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انفیکٹ جو ہے در حقیقت وہ استعمال ہوتا ہے جہاد کے لیے۔ تو یہاں پہ اب چونکہ جہاد کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو جہاد کا پہلے انٹروڈکشن بتا دوں کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ جہاد کو جو لفظ ہے وہ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اب یہ کس چیز کی کوشش کرنا؟ حق و باطل کے درمیان مارکا آرائی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ ٹکراتا ہے اور باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور حق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس حق کے راستے میں چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اب جہاد جو ہے جہد سے نکلا ہے، کوشش کرنے سے نکلا ہے، اور یہ ایک مشقت طلب اور جو ہے وہ انتہائی طاقت صرف کرنے سے یہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اس قدر بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ہی حرام قرار دیتا ہے۔ اب ایک پراپرلی ایک جو ہے منظم انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا اور ہتھیار سے لیس ہو کر جو ہے وہ کافر کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جانا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ اب جہاد کے مختلف اقسام بھی ہیں۔ ایک جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی العلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے، اسی طرح سے جہاد بالقلم ہے، یعنی کہ جہاد تو ہے لیکن جہاد کے مختلف اقسام ہیں۔ تو جیسے کہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنے علم کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، تو یہ مختلف اقسام ہیں۔ ہر ایک اقسام پہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضیلت سے نوازتا ہے۔ اس جیسے کہ اب جس جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے، مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے اور پھر شہید کر دے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے اور پھر شہید کر دے، یعنی کہ بار بار میں شہادت کا مزہ چکھوں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کر دیں گے تو کوئی بھی واپس جانا، کوئی بھی دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے، وہ کیونکہ اس کو اس قدر لذت اور مزہ آیا ہے شہادت کے اندر کہ وہ کہے گا اللہ سے، یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کر دے،
اور پھر میں شہید ہو جاؤں، اسی طرح سے مجھے تو 100 زندگیاں دے، اور اسی طرح سے میں ساری کی ساری زندگیاں جو ہیں وہ تیرے راستے میں تیرے جہاد کرتے کرتے ہی جو تیرے راستے میں جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ پاؤں، یعنی کہ شہادت کا اتنا لطف اور قرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ شہادت کی جو ہے وہ موت عطا فرمائے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو، اگر اس نے سچے دل کے ساتھ زندگی میں ایک بار بھی شہادت کی دعا کی ہوگی، تو جب وہ فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں، اگر وہ اس طرح سے فوت ہوں گے تو انہیں جو ہے وہ شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک تو وہ شخص جو ہے اچانک موت آ جائے کسی کو، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک سے پتہ نہیں تھا، ابھی صحیح تھا ابھی فوت ہو گیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہید کے مرتبے پر فائز کرتے شہادت کی موت دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ شخص جسے کوئی پیٹ کا مرض ہو، جو کسی پیٹ کے مرض سے، کسی پیٹ کے عارضے سے فوت ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ شخص جسے طاعون کی بیماری لاحق ہو جائے، طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ جو پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے، خود نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے کہ وہ پانی کے اندر سوئمنگ یا کسی بھی طرح سے یا ڈوب گیا اور وہ فوت ہو گیا، دوبارہ زندہ، یعنی کہ اپنی زندگی میں واپس باہر نہیں نکلا، اس کو جو ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اس شخص کو 2 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس زمین میں کوئی مدد تھی، نہ ہی آسمان، یعنی کہ نہ نیچے سے اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی اوپر سے کوئی اس کو جو ہے وہ انسانی ذرائع سے مدد مل سکی، نہ ہی اپنے لیے خود کچھ کر سکا، تو اس کو جو ہے 2 شہیدوں کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں شہادت جو ہے وہ بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ، دیکھیں مرنا تو ہم سب کو ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شہید ہے وہ بظاہر تو ہمارے سامنے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، جیسے کہ آیت مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ وفات پا جائے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں ان کی اس رزق پانے کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تو اس لیے جو شہید ہے اس کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ تو شہادت جو ہے یہ بہت ہی ایک بلند مرتبہ جو ہے مقام ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے جہاد کی بھی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جب تک کہ جہاد فرض نہیں ہوتا تب تک جو تھا وہ ہجرت کرنا ایک بڑا عمل تھا، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو اب سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب انسان جہاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو دردناک عذاب سے نجات کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کر دے گا، ہماری عاقبت سنوار دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے۔ اب ایک میں آپ کو حدیث مبارکہ جو ہے یہاں پہ بیان کرتی جاؤں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کا پہرا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جس میں قیام کیا جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم روزہ رکھنا اور جو ہے رات کو قیام کرنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، اسے کہتے ہیں رباط۔ رباط کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پہرا دینا، تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ روزے بھی اس کے سامنے اس کی کم اہمیت ہے۔